ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اس کی ربوبیت میں کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے، اس کے پیارے اسماء و صفات علیہ میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کی یہ نشست جس پہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت جناب سید حبیب اللہ شاہ بخاری، ان کی عالمانہ، فاضلانہ
اور محققانہ گفتگو آپ نے سماعت فرمانی تھی، جیسا کہ قاری صاحب نے آپ کو گوش گزار کیا ہے کہ موسم کی خرابی کے باعث وہ تشریف نہیں لا سکے، تو مجھ طالب علم کو سبق سنانے کے لیے طلب کیا گیا ہے اور میں طلبی پر حاضر ہوا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں، وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ خلیل الرحمن ہیں۔ کہ جن کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کو، امامت کائنات کو، انسانیت کی امامت کو جو نبوت و رسالت کے ساتھ آتی ہے، اس کو سیدنا و امامنا و نبینا و حبیبنا و محبوبنا جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں، ان کی اولاد کے اندر رکھ دیا ہے۔ آخر اس کی کوئی تو وجہ ہوگی کہ سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جب مجھے نبی بنانے کے لیے انتخاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں سے جناب اسحاق بھی تھے، جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چنا، ان اللہ اصطفیٰ من ولد اسماعیل کنانہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے تو اللہ وعدہ کر چکے تھے کہ آپ کے بعد جتنی بھی امامت و نبوت و رسالت آئے گی آپ کی نسل میں آئے گی، چاہے اسحاق علیہ السلام کے شجرے سے آئے، چاہے اسماعیل علیہ السلام کے شجرے سے آئے۔ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ چنا ہے۔ اور صحیح مسلم کی یہ حدیث کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام میں سے ان کا ایک قبیلہ، ان کی نسل میں سے کنانہ کے بہت ساری شاخیں، ان میں سے قریش کی بہت ساری شاخیں، ان میں سے بنو ہاشم میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کے خاتم النبیین بنا کے اور یہ کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو پیدا بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کیا ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اور بھی انبیاء ہیں، ان کے بھی شجرہ نسب چل رہے ہیں، ان کی بھی اولادیں ہیں، ساری آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، بڑے اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں۔ نبوت و رسالت کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، دعوت اللہ کے لیے، ملت کے لیے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں جو ان سے پہلے اور بعد کسی کے دوسرے کے حصے میں نہیں آئے سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتا،
بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ملت ابراہیم کا لوگوں کے لیے ملت ابراہیم کو لازم کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ ملت ابراہیم کے جو بانی تھے ان کی خوبیاں یہ تھی. ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، کانا امتن، وہ اکیلے ایک امت کے برابر تھے. اور امت کا دوسرا معنی پیشوا بھی ہے لغت کے اعتبار سے، کہ ابراہیم علیہ السلام بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے پیشوا ہیں، امام ہیں. قانتاً للہ، ابراہیم علیہ السلام میں دوسری خوبی جو جہاں ذکر کی گئی، ابراہیم علیہ السلام صرف رب کے فرما بردار تھے، رب کو چھوڑ کے اور کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. حنیفاً، تیسری خوبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ نے یہاں ذکر کی ہے، ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے. حنیف کا مطلب ہے ایک طرف کو جھکا ہوا. حنیف کا مطلب ای مائلن. ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت پیشوا تھے، قانتاً للہ، رب کے فرما بردار تھے، نافرمان نہیں تھے. حنیفاً، ابراہیم علیہ السلام اپنے مالک کی طرف، اس کی توحید کی طرف، اس کے دین کی طرف جھکے ہوئے تھے، اور شرک سے، بتوں سے اور طاغوت سے بالکل ہٹے ہوئے، دور اور بیزار تھے. چوتھی خوبی، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ملت ابراہیم کے تقاضے، 4 تقاضے قاری صاحب اس آیت سے سامنے آتے ہیں. ان ابراہیم کان امتا، پیشوائی کس چیز میں؟ سیاست میں نہیں. اچھا، جماعت اسلامی والے مولانا مودودی صاحب اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے، ان کا میں نے نصاب پڑھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ نماز، یہ حج، یہ روزہ، یہ بیت اللہ کا طواف، جس کو آپ عبادت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ اصل میں عبادت نہیں ہے. اصل میں یہ تو ایک بڑی عبادت کے لیے تیاری ہے، اور وہ کیا ہے؟ حکومت الہیہ کا قیام. آخری جملہ ٹھیک ہے، لیکن شروع میں ساری عبادات کو اس طرح تلپٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو میرے ساتھ جماعت اسلامی کے ایک بھائی ہیں، میرا ان کے ساتھ بڑا پیار ہے جی. جماعت اسلامی والوں کے ساتھ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں. تو میں نے اس سے کہا، وہ مجھے یہ فلسفہ سمجھا رہا. میں نے کہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کوئی نہ امام ہے، نہ لیڈر ہے، نہ پیشوا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کی حکومت الہیہ کس علاقے میں قائم ہوئی تھی؟ نمازیں بھی وہ پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، اور بیت اللہ کا طواف بھی کرتے رہے، بیت اللہ کی تعمیر بھی کی ہے، قربانیاں بھی دی ہیں، ہجرتیں بھی کی ہے، سب کچھ کیا ہے. دین کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے، حکومت الہیہ کا قیام نہیں ہو سکا. تو پھر ان کی ساری یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں بڑا مقصد حکومت الہیہ کا قیام ہے، وہ مقصد نہیں ہے. وہ حاصل ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہ حاصل ہو. 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء آئے، ان میں سے چند ایک کے بارے میں ملتا ہے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوشع بن نون اور دوسرے انبیاء. ان کو حکومت، ریاست ملی ہے، باقی کسی نبی کو حکومت و ریاست. آدم علیہ السلام سے لے کے جناب نوح علیہ السلام ناکام تھے، ان کی نمازیں غارت گئیں ساری. کیوں؟ حکومت الہیہ قائم نہیں کر سکے. حکومت الہیہ کا قیام ضروری ہے، لیکن اس کے لیے نمازوں اور روزوں کو اس طرح تلپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز روزہ بھی اصل مقصود ہے، اور نماز روزے پہ چل کے پھر ایسی ریاست کو قائم کرنا جس میں اسلام کا نفاذ ہو، وہ بھی مقصود ہے. دونوں مقصود ہیں، اور دونوں اصل مقصود ہیں. یہ ثانوی حیثیت نہیں رکھتا. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام پیشوا، امام. امامت کس چیز میں؟ دعوت اللہ میں. آج ملت ابراہیم کا تقاضا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی امامت، پیشوائی کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ چل کے
لوگوں کی پیشوائی اور قیادت کیجئے۔ انہوں نے کس چیز میں لوگوں کی قیادت کی ہے؟ ملت ابراہیم پر، اللہ کی طرف دعوت دینے میں، توحید میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پہلا تقاضا ہے دعوت اللہ۔ کیا تقاضا پہلا؟ دعوت اللہ۔ یہ میں سبق ہے، میں نے اصل میں خود یاد کرنا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے مفتی عبدالولی الحقانی صاحب، تو وہ کلاس میں آئے تو نحو کا ایک سبق ہے، تو ایک طالب علم بچوں کو ایک کلاس میں جاتے ادھر بھی وہی سبق پڑھاتے، دوسری کلاس میں جاتے آؤ میں تمہیں بتاؤں موصوف صفت کے احکامات کیا ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا سب کو یہی سبق پڑھا رہے ہو، کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ مجھے یاد ہو جائے۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ ایک بندہ کو مر گیا، تو ایک مولوی صاحب نہیں، بندہ کو مرنے والا تھا، تو اس کی بیوی نے بلایا کہ سورہ یاسین پڑھو۔ ایک مولوی صاحب آگے سورہ یاسین پڑھے جا رہے ہیں، اور بندہ نہیں مر رہا۔ اس نے کہا مولوی صاحب پڑھ رہے ہو، بندہ نہیں مر رہا، چھوڑ دو۔ اس نے کہا منو کی لگے مرے نہ مرے، میں تو اپنی یاسین پکی کرن ڈے ہیں وہاں۔ بات سمجھ آئی؟ تو میں نے تو اپنا سبق پکا کرنا ہے بھائی۔ پہلا تقاضا دعوت اللہ۔ پہلا تقاضا کیا ہے؟ دعوت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعوت کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ گھر سے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، سورہ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ آپ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، وہ بہت سچے اور رب کے پیارے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ کو کہا۔ مولوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں، یہاں ترجمہ تو ہونا چاہیے اپنے چاچے کو کہا۔ کیوں جی؟ مولوی نے تفسیر بدل دی، ترجمہ نہیں بدلا۔ اذ قال لأبیہ کہتے ہیں حضر چاچا سی، کی کہتے ہیں سنی جی گل؟ ہاں کہتے ہیں چاچا سی، باپ نہیں سی ہے۔ قرآن مجید کے اندر کم از کم میں کہتا ہوں کوئی 50 سے زیادہ دفعہ ابی ہے یا آبا تے سارے الفاظ شمار کی جائیں، ہر جگہ پہ ترجمہ کیا اپنے باپ کو کہا۔ تفسیر میں لکھا باپ نہیں سی چاچا سی، باپ طارق تھا، یہ آذر چچا تھا۔ تو میں کہتا ہوں وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، مولوی صاحب ترجمہ کرو نا، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے چچا کو، تو لغت تنگ پڑ جائے گی کہ بھئی باپ کے لیے چچا کا لفظ کہاں سے آتا ہے؟ تو قرآن مجید میں مجاز نہیں ہے، قرآن مجید میں مجاز نہیں ہے۔ اذ قال لأبیہ، جب اپنے باپ آذر کو کہا، جب اپنے باپ کو کہا یا اباتی، اے میرے ابا جان، ان کی تفسیر کے مطابق اے میرے چچا جان، یا اباتی۔ اب یہاں پر میں نے اباتی ترجمہ کرنا ہے، تو جس نے سمجھا ہوا نا چچا، اس نے اپنے دل میں چچا کر دے جانا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں قرآن کی تفسیر کا کیا حلیہ ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈر جائیں، قرآن مجید کو نہ بدلیں، اپنے باطل عقیدے بچانے کے لیے قرآن مجید کا یہ حشر نہ کریں، کہیں اور سے دلائل تلاش کر لیں، قرآن مجید کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں۔ یا اباتی، اے میرے ابا جان۔ اب یا اباتی یہ تھا یا ابی، جب اس کے ساتھ لگی نا، کہتے یا متکلم جب جو ہے نا منادہ جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو نا، تو اس کو 8 طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تا لگا کے تو یا ہٹا دو، تو اس کا لغت عرب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جب تا لگی تو اس میں معنی اکرام اور ادب کا آ گیا۔ یا ابھی نہیں کہا بلکہ کہا یا آباتی۔ معنی کیا ہوا؟ دعوت دینے جا رہے ہیں، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے، بد اخلاقی نہیں کرنی۔ والد کو بھی دعوت دی تو کیا کہا؟ والد حالانکہ مشرک ہے، بتوں کا پجاری ہے، پجاری نہیں بلکہ بت تراش ہے، بت گر ہے، اس کو بھی دعوت دی اللہ کے دشمن کو، تو کیا کہا؟ یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی جو نہ آپ کی بات سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو، ولا لا یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، نہ جو آپ کی بات سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، اور
نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، یہ آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ یا اباتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رب کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ یا اباتی یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب آ پکڑے گا۔ فتکون للرحمن للشیطان ولیا، اگر آپ کے پاس عذاب آ گیا، آپ شرک کی حالت میں مر گئے، آپ کو رحمان کا عذاب پہنچے گا، آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ باپ آگے سے کیا کہتا ہے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو مجھے میرے معبودان باطلہ سے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا باطلہ، اس کے تو باطلہ نہیں تھے نا، معبودان باطلہ سے بے رغبت کرنے کے لیے آیا ہے، متنفر کروانے کے لیے آیا ہے، مجھے چھڑوانے کے لیے آیا ہے۔ لَإِن لَمْ تَنْتَهِ، ابراہیم اگر تو اس دعوت سے باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے پتھر ماروں گا۔ لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، ابراہیم اگر آپ اس دعوت سے باز نہیں آئے، میرے ان مشکل کشاؤں حاجت رواؤں معبودان کو برا کہنے سے، اور برا بھی کوئی گالی نہیں دی تھی، یہ کہا تھا یہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، آپ کا کچھ کر نہیں سکتے، بگاڑ نہیں سکتے، سنوار نہیں سکتے، یہ آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے، ان کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو باپ نے کہا لَإِن لَمْ تَنْتَهِ، اگر آپ باز نہیں آئے، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر ماروں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھے چھوڑ کے چلا جا، نکل جا ادھر سے۔ ملت ابراہیم کا پہلا تقاضا دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا، اور قرآن مجید نے یہ کہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر ہمیں یہ بتا دیا کہ سب سے اچھی بات اس شخص کی ہے جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے اور کہے اور اللہ کی عبادت کرے، نیک اعمال کرے اور کہے کہ میں مطیع، فرما بردار اور مسلمین میں سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا، کیونکہ ملت ابراہیم پر چلنے کا جب حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، تو ملت ابراہیم کا پہلا تقاضا ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، توحید کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ لوگوں اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا ما فوق الاسباب تصرف نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اس کائنات کا خالق، آسمان کا خالق، زمین کا خالق، زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ان کا خالق، کائنات کی تدبیر کرنے والا، نظام چلانے والا، پیدا کرنے والا، مارنے والا، رزق دینے والا، بیماری اس کی طرف سے، شفا وہ دینے والا، نفع وہ دینے والا، نقصان اس کی طرف سے، قسمت کھوٹی کو ہری وہ کرتا ہے، بیڑی کو پار وہ لگاتا ہے، اولاد وہ دیتا ہے، بیٹی وہ دیتا ہے، بیٹا وہ دیتا ہے، مارتا وہ ہے، زندہ وہ کرتا ہے، اور اس کائنات کے ذرے ذرے کا علم غیب اس کے پاس ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کا تصرف اس کے پاس ہے، اس کائنات کا قبضہ قدرت اس کے پاس ہے، اس کائنات کا حقیقی مالک، حقیقی بادشاہ، مالک الملک، مالک یوم الدین، مالک کل کائنات اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے۔ یہ ملت ابراہیم کا پہلا تقاضا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے پاس پہنچے، دعوت دی ہے، توحید کی دعوت دی ہے، باپ سے پیسہ نہیں مانگا،
ٹکا نہیں مانگا, کپڑا نہیں مانگا, کوئی چیز نہیں مانگی. باپ کو دعوت دی ہے کہ بتوں کو چھوڑ دو, ان غیر اللہ کو چھوڑ دو, ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ. یہ سن نہیں سکتے, نفع نہیں دے سکتے, نقصان نہیں دے سکتے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کرنے والی اللہ رب العالمین کی ذات ہے. پھر باپ نے دھمکی دی ہے, پتھر ماروں گا, گھر سے نکالا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے نکلنا گوارا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینے کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. پھر قوم کے پاس پہنچے, دعوت کے مدارج ہیں, گھر سے شروع کیا ہے. پھر قوم کے پاس پہنچے ہیں, قوم کو دعوت دی ہے اور ایک عقلی مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. لوگوں کو آیت کریمہ کی سمجھ نہیں آئی. لوگوں نے کہہ دیا, ابراہیم علیہ السلام کو شک ہو گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ستارے دیکھے, یہ میرے رب ہیں. وہ ڈوب گئے, انہوں نے کہا یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں. پھر دوسرے دن ابراہیم علیہ السلام, چاند نکلا, کہا اچھا یہ بڑا خوبصورت ہے, چمک رہا ہے, اس کی بڑی ٹھنڈی روشنی ہے, لہٰذا یہ چاند میرا رب ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو شک ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے. جب وہ بھی کہا ڈوبنے والا میرا رب کیسے ہوتا ہے, سورج کو دیکھا, اس نے کہا یہ تو سب سے بڑا ہے, یہ میرا رب ہے. جب وہ بھی غروب ہو گیا, شام کو کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو جو ہے وہ گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. لوگوں نے سمجھا ابراہیم علیہ السلام کو ایسے شک ہوا تھا. صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقدے کا حل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں ہوا تھا. نحن احق بالشک من ابراہیم, صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اس کی طاقت کے بارے میں, اس کی ربوبیت و الوہیت کے بارے میں ہمیں شک نہیں ہوا, تو جو ملت ابراہیم کے امام اور پیشوا تھے ان کو کیسے شک ہو سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن حق بالشک من ابراہیم, جب ہمیں شک نہیں ہوا تو ہمارے باپ, ہمارے جد امجد اور ہمارے پیشوا ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں ہو سکتا. یہ ایک عقلی مثال تھی سمجھانے کے لیے کہ آپ سپوز دیٹ کرتے ہیں. اچھا لوگ ستاروں کو رب مان رہے ہیں, تو جو ستاروں کو رب ماننے والے, اچھا یہ میرا رب ہے, اچھا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں جی یہی رب ہے, دیکھنے آئے کہ ہو جائے رب ہے. جب صبح کے وقت ستارے غروب ہو گئے, دسو ہن کدھر گیا تہاڈا رب, یہ تو رب نہیں ہو سکتا. یہ سمجھانے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں قوم کے لوگ کہ یہ ہمارا رب ہے, یہ ہمارے معبود ہیں, تو ان کو سمجھانے کا سپوز دیٹ فرض کر لیتے ہیں. اچھا ابراہیم علیہ السلام نے اچھا ہاذا ربی, یہ رب ہیں جی ٹھیک ہے. جب وہ غروب ہو گئے صبح کے وقت, جب ماند پڑ گئے, کہا یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں. یہ قوم کو سمجھانا تھا, اپنی زبان میں صیغہ تکلم استعمال کیا لیکن قوم کو سمجھایا ہے. پھر چاند کو ماننے والے موجود تھے جو چاند کی پرستش کرتے تھے, ان کے سامنے کہا اچھا چاند رب ہے, ٹھیک ہے جی چاند ہی میرا رب ہے. غروب ہو گیا, اچھا جی اے رب تو غروب ہو گیا, ہوں ساری دیہڑی مینوں کام پیا گا تو میں کدے کولے جاؤں گا. سمجھ آئی بات کی. یہ قوم کے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرنا تھا کہ آپ جس کو رب مانتے یہ تو 12 گھنٹے کے لیے آتا ہے, اس کے بعد چلا جاتا ہے, اور وہ بھی بہت دور ہے, نہ فائدہ نقصان دے سکتا. سورج سب سے بڑا, اس کی پرستش کرنے والے جو سورج کی پرستش کرنے والے تھے ان کے پاس گئے, ان کو دیکھا یہ سب سے بڑا ہے, اچھا یہ رب ہے, ٹھیک ہے جی یہ رب ہے, دیکھتے ہیں شام ہو لین دو, دیکھنے ہیں رب دا کی بنتا ہے. شام ہوگی, سورج غروب ہو گیا, اچھا یہ رب سی, یہ دیکھو یہ تو غروب ہو گیا. تو پھر صیغہ تکلم پھر استعمال کیا, اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی, یعنی ہدایت کی تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے, اور ساتھ اصل میں خطاب اپنے آپ کو کر رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں آج ہمارے اندر یہ خرابی ہے, ہمارے اندر فحاشی اور یعنی فلاں کام. اب جو بندہ بیٹھا بیان کر رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ فحاشی اور یعنی سے بہت دور ہو. بندہ کہتا ہے ہمارے اندر سودی کاروبار بہت زیادہ ہو گیا ہے, ہم سودی کاروبار کرتے ہیں, ہم سود کا لین دین کرتے ہیں. اب جو بیٹھا بیان کر رہا ہے اس نے زندگی کے اندر کبھی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھلوایا ہوتا, تو وہ ہم کہہ کے کوئی. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ خطاب اپنے آپ کو کرو لیکن سمجھاؤ لوگوں کو, تاکہ لوگوں کے اندر جو خرابی ہے وہ دور ہو جائے. تو ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں ہوا, بلکہ صیغہ تکلم خطاب کر کے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ ڈوب جانے والے, غروب ہو جانے والے رب نہیں ہوا کرتے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ یہ کیا ہے, کہ یہ کیا ہیں بت جن کی. اب جو بتوں کی پرستش کرنے والے, سورج کے پرستش کرنے والے موجود تھے, چاند کی, ستاروں کی, اجرام فلکی کی, اور اس کے علاوہ بت بنا کے ان کی پوجا کرنے والے موجود تھے. ان کے پاس گئے, کہا کہ یہ کیا ہیں.
ما ہؤلاء التی انتم لہا عاکفون، یہ کون ہیں جن کے مجاور بن کے بیٹھے ہو، یہ بت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے الہ ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی دیکھا ہے، ہم ایسے ہی مجاور بن کے بیٹھے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اسی طرح جو باپ کو کہا، نہ یہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ نفع دے سکتے، نہ نقصان دے سکتے، اچھا ان کو پکارو، یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ نہیں سنتے۔ پکار کا جواب دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ پھر یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ قوم کو دعوت دے دی۔ تیسری دعوت، جناب ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے بادشاہ کے ساتھ ٹکر لی ہے، تنے تنہا، فوجیں پاس نہیں ہیں، جلسے میں بڑی طاقتیں نہیں ہیں، بڑا پاور شو نہیں ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، آپ نے اس بندے کے بارے میں نہیں جانا جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگا ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ آپ نے اس بندے کے بارے میں نہیں سنا، دیکھا، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، مناظرہ کیا؟ اس نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جو معصوم تھا، بے گناہ تھا، اس کو قتل کر دیا، جو قاتل تھا، مجرم تھا، اس کو اس نے چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ کہتا ہے دیکھو اس کو میں نے زندگی بخش دی ہے، اور جو بالکل معصوم اور بے گناہ تھا، جس کی زندگی اس کے اندر کوئی جرم نہیں تھا، میں نے اس کو قتل کر دی، میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ ذرا کمزور ذہن کا ہے، اس کا ایک وہ پیچ جو ہے نا وہ اس کا ڈھیلا تھا، سکرو ڈھیلا ہے۔ ابراہیم نے دوسری طرف سے آتے ہیں۔ ابراہیم نے فرمایا ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، اچھا میرا رب وہ ہے جو روزانہ صبح سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ جا فاتی بہا من المغرب، اگر تیرے میں کوئی ہے ایسی چیز تو جا پھر تو سورج کو مغرب سے لے کے آ۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، مبہوت ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، حیران و ششدر رہ گیا، کمر ٹوٹ گئی اس کی، اس کافر کی۔ اللہ نے اس کو ملک عطا کیا، بادشاہت عطا کی، تکبر میں آ گیا، اپنے آپ کو رب کہنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا میرا رب تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اگر تو یہ دعویٰ کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں ہے، لیکن کہا اگر تیرا یہ دعویٰ ہے تو جا پھر مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا۔ وہ وہیں مبہوت ہو گیا، ششدر رہ گیا۔ کہاں سے دعوت شروع کی؟ گھر سے، باپ کو، پھر قوم کو، پھر قوم کے اندر بھی مختلف لوگ تھے، سورج کی پرستش کرنے والے، چاند کی پرستش کرنے والے، ستاروں کی پرستش کرنے والے، اور اس کے علاوہ بتوں کی پوجا کرنے والے، اور پھر قوم کے علاوہ بادشاہ کے پاس جو ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا اس کے ساتھ نے بھی جا کے تنے تنہا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا واز کیا ہے۔ یہ ہے ملت ابراہیم کا پہلا تقاضا۔ ملت ابراہیم کا دوسرا تقاضا ہے جب اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دعوت دینے کو نکلیں تو جو آزمائشیں آئیں اس پہ صبر کریں۔ یہ ملت ابراہیم کا دوسرا تقاضا ہے۔ دعوت دین آسان نہیں ہے کہ آپ دعوت دین دیں گے، واللہ ہمیں ملت ابراہیم کی خبر نہیں ہے، واللہ العظیم ملت ابراہیم کے ہم کما حقہ پیروکار نہیں ہیں، اللہ کی قسم نہیں ہے۔ ورنہ میں سوچتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے پاک نبی، اتنے مطہر نبی، اللہ کے لیے دعوت دیتے ہیں، پتھر مارنے کی بات ہوتی ہے، ہم دعوتیں دیے جا رہے ہیں تو لوگ ہمیں پھر بھی جھک کے سلام ٹھوکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری دعوت میں وہ بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتھر پڑنے چاہیے، وہ بات نہیں ہے ہماری دعوت۔ ہم مسلط پسند لوگ ہیں، ہم نرمی کرنے والے لوگ ہیں، ہم بین المذاہب ہم آہنگی کے قائل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت میں، ان کی پوری ملت میں بین المذاہب ہم آہنگی کا نام ہی نہیں ملتا، بلکہ وہاں تو صرف اور صرف سبق ملتا ہے تو تہذیبوں سے، طاغوتوں سے، تصادم کا سبق ملتا ہے، ہم آہنگی کا سبق نہیں ملتا۔
ہم تو کہتے سب کو بٹھا لو، لبرلزم، سوشلزم۔ دوسرا ملت ابراہیم کا تقاضا جب اللہ کے دین کی کماحق کو ہو، دعوت دیں گے، آزمائشیں آئیں گی، مصائب آئیں گے، آلام آئیں گے، اس پہ صبر کرنا ہے، اللہ کا شکوہ نہیں کرنا اور دعوت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا کے گئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی، اس میں بتا دیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، صبر کیا نا، کہا اچھا کروں، نکل جاؤں گا، کتھے رہاں گا، دوست بھی کونی، یار بھی کونی، بیلی بھی کونی، رشتہ دار بھی کونی، اور پنڈ شہر گاؤں سارے لوگ تو میرے مخالف ہیں، میری دعوت کے مخالف ہیں، مجھے کسی نے گھر میں سونے کے لیے جگہ نہیں دینی، مجھے بستر نہیں ملے گا، مجھے 2 وقت کا کھانا نہیں ملے گا، جاؤں گا تو جاؤں گا کہاں؟ پہلے جان ہے پھر جہان ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں سوچا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ہی نہیں ہے کہ پہلے جان ہوتی ہے، کوئی تعویل نہیں، چھوڑ دیا گھر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ یہ کلائمیکس ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا، یہ انتہا ہے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ابراہیم علیہ السلام بت کدے میں گئے، بتوں کو توڑ دیا۔ وہ اقبال نے بھی کہا ہے نا، اس نے کہا قوم اپنی جو مال و زر پہ مرتی، 2 بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی؟ تو ہماری تو قوم بت شکن تھی، آج کل ہمیں بت فروش بنا دیا گیا ہے، اس کا میں آگے تذکرہ کروں گا۔ ہم تو بت شکن تھے، ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی کی، بت توڑے، بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ لعلہم الیہ یرجعون، واپس آئیں گے اس سے پوچھ لیں گے۔ واپس آئے، دیکھا من فعل بآلہتنا ھذا انہ لمن الظالمین، بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ انہوں نے کہا کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام ادھر ہی کہیں کونے خدرے میں تھے، انتظار کر رہے تھے ابھی واپس آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نمودار ہوئے، کہا بل فعلہ کبیرہم، اے وڈے دا کام جے۔ اس کو غصہ آ گیا، نکے گال نہیں سی مان رہے، بڑے کو غصہ آ گیا، یا کوئی آپس میں چپکلش ہو گئی، اس کو غصہ آیا، غیظ و غضب میں آ کے اس نے سب کی گردنیں اڑا دی ہیں۔ پوچھ لو ان سے، اور اگر یہ بات کرتے ہیں ان کانو ینتقون فاسالوہم ان کانو ینتقون، اور جاؤ ان سے پوچھ لو اگر یہ بول کے بتاتے ہیں تو پوچھو ان سے تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ کسی کا بازو کٹا ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کے ایک آنکھ نہیں ہے، کسی کا سر اڑا دیا ہے، کسی کی ٹانگ اڑا دی ہے، کوئی زخمی پڑا ہے، کوئی دھڑ نہیں ہے، سر نہیں ہے۔ فاسالوہم ان کانو ینتقون، جاؤ ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو ان سے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ نکسوا علی رؤوسہم، سر جھک گئے، شرمندہ ہوئے، سبکی محسوس کی، پھر بھی شرمندہ ہو کے کھسیانے سے ہو کے کہتے ہیں ابراہیم تو تو جانتا ہے ما ہؤلاء ینطقون، یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ یہ تھی توحید کی ضرب جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کسی کے بت قدے کو تباہ کرنا نہیں چاہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اس پوائنٹ پہ لانا چاہتے تھے کہ فرمایا ان سے پوچھو۔ کسیانے ہوئے، سر جھکائے، شرمندہ ہوئے اور ایسے کر کے کہنے لگے ابراہیم تجھے تو پتا ہے یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم نے کہا اگر یہ بول نہیں سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی دیکھ ریکھ نہیں کر سکتے، اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو یہ ہے ملت ابراہیم۔ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک کہاں سے ہو گئے؟ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک، ان کو خبر ہوگی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ سورہ صافات میں ہے، انہوں نے کہا پکڑو اس کو، ابراہیم کو، یہی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان کو سنا ہے
ہمارے ان معبودان کے بارے میں وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کسی کے بڑے کی گستاخی کی ہے کبھی کوئی؟ اب یہ کہنا کہ قبروں والے کچھ کر نہیں سکتے، یہ گستاخی ہے۔ اچھا، ہمارا ایک مسئلہ بن گیا لالا موسیٰ میں، 8-10 سال پہلے کی بات ہے، تو تھانے میں کیس چلا گیا۔ تو کیس کیا تھا؟ ہمارے ایک مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے رمضان میں توحید پہ تقریر کی تھی۔ انہوں نے کہا حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، علی اجویری مشکل کشا نہیں، فلاں نہیں۔ انہوں نے کہا انہیں ساڑھے ولیاں دی گستاخی کی ہے۔ تو میں بھی چلا گیا، 5 رکنی جو ٹیم تھی اس وقت میں نیا مدرسے سے فارغ ہو گیا، جذباتی نوجوان تھا۔ تو تھانے دار کے سامنے بیٹھے SHO کے، تو وہ وکیل تھا جو مولوی صاحب تھے، وکالت کا کورس کر رہے تھے۔ اس نے کہا میں نے LLB کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا میں نے مدرسے سے درس نظامی کیا، LLB کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا اس نے ہمارے بزرگوں کی SHO صاحب جو پرچہ کیا نا FIR، میں نے ہاتھ میں پکڑی، اس میں لکھا ہوا ہمارے بزرگوں کی توہین کی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یار ٹھیک ہے توہین کی ہے، یہ بتائیں۔ میں نے کہا سر ان سے پوچھیں کہ کیا توہین کی ہے؟ کہتے ہیں فلاں بھی مشکل کشا رہی ہے، فلاں بھی حاجت روا نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ توہین ہے بزرگوں کی۔ میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں کہتا ہوں فلاں بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی غوث اعظم ہے۔ میں کہا جی ہوں میں تیرے خلاف FIR لکھواواں کہ SHO صاحب FIR کرو، انہیں میرے اللہ دی توہین کیتی ہے، اس نے میرے اللہ کی توہین کی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا بیٹا دینے والا بیٹی دینے والا سجدے کے لائق قیام کے لائق نظر کے لائق نیاز کے لائق چڑھاوے کے لائق دعا کے لائق استغاثے کے لائق استعانت کے لائق بارش برسانے والا آسمان پیدا کرنے والا زمین پیدا کرنے والا ہرا بھرا کرنے والا انگوری اگانے والا رزق دینے والا اور جانور کائنات کے نظام کو چلانے والا رب کے علاوہ نہ کوئی انسان ہے نہ جن ہے نہ فرشتہ ہے اور نہ کوئی نبی ہے نہ ولی ہے. اگر میں یہ بات کہوں آپ کہتے ہو ولیوں کی توہین ہو گئی. جب آپ کہتے ہو کہ بگڑی بنانے والا وہ ہے بیٹا دینے والا وہ ہے فلاں سے جا کے اولاد ملتی ہے فلاں بیٹے دیتا ہے فلاں ہری بری کرتا ہے فلاں رزق دیتا ہے تو میں بھی FIR کرواتا ہوں کہ آپ نے میرے اللہ کی توہین کی ہے کہ اللہ کے کو چھوڑ کر آپ نے کہا ہے اللہ کی ذات میں اس کی ربوبیت میں اس کی الوہیت میں اس کے اختیارات میں غیر اللہ کو شریک کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی توہین نہیں کی کوئی برا بلا نہیں کہا کوئی گالی نہیں دی تمہارا باپ ایسا تمہاری ماں ایسی نہیں کوئی بات نہیں. صرف یہ کہا ہے یہ کچھ کر نہیں سکتے اور مان وہ بھی گئے. انہوں نے کہا ابراہیم تجھے پتا ہے یہ بات نہیں کر سکتے. فرمایا بات نہیں کر سکتے سن نہیں سکتے نفع نہیں دے سکتے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہارے نگہبان تمہارے حاجت روا مشکل کشا کیسے ہو گئے. کہا یہ ابراہیم نام کا لڑکا ہے ان کے برے برے ذکر کرتا ہے اس کو پکڑو. اس نے کیا ہے. پھر وہی پر آ جاتے ہیں اسی واقعہ میں کہا حرکو ہو اس کو جلا دو اس کو آگ میں پھینکو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ابراہیم کے خلاف علیہ السلام ایک چال چلی. ہم نے ان کو رسوا کر دیا. جب آگ میں پھینکا گیا آگ کا کام جلانا تھا. ہم نے آگ کو کہا قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا آگ یہ جو تیرے اندر گرا ہے یہ سیاست ووٹ کوٹ کچہری کے لیے نہیں آیا یہ تو رب کی توحید پہ عقیدہ توحید پہ اور ملت ابراہیم پہ پہرا دیتے ہوئے یہ آگ میں گرا ہے. تجھ میں جلانے کی خاصیت کو ہم سلب کرتے ہیں اس کو جلانا نہیں ہے اس کے لیے گل و گلزار بن جانا ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے واپس آ گئے. سر سید نو بڑی تکلیف ہوئی جی اس گل دی بڑی تکلیف ہوئی. سر سید جیندہ مر گیا اس واقعے دے پیچھے. اللہ انہوں مرے نہیں مار دے کہہ دو آمین. اس نے کہا یا آگ میں ڈالا گیا. آپ کو پتہ ہے معجزات انبیاء کے معجزات سے سر سید کو بڑی دشمنی تھی. پتہ ہے آپ کو اس بات کا. آپ سر سید صاحب کو جانتے ہیں تحریک پاکستان کے بہت بڑے محسن ہیں. وہ علی گڑھ اسکول بنایا تھا کالج بنایا تھا سائنٹیفک سوسائٹی بنائی تھی بڑی تعلیم دی تھی. آپ کو پتہ ہے اس بندے کا بڑا نام ہے اس بندے کا روڈ سر سید سکول. اس بندے کو انبیاء کے معجزات سے بڑی دشمنی پتہ نہیں کیا چڑ پیدا ہوگی بندے کو ایسے ہی بس وہ تو کام کر جڑا تیرے کرن والا ہے کتاباں لی انگریز کی نوکری کر ان سے وظیفہ لے سر کا خطاب لے تیرے لیے کیا کام ہے تو آ کے تفسیر میں تو نے کام شروع کر دیا. اس نے کہا آگ میں ڈالا گیا
سر سید کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں اس کی کیا طویل کروں، آگے جو بندہ واپس نکل آیا، آگے جو بندہ تو بڑیا سڑ جاندہ ہے، یہ کیسے آ گیا؟ اس نے کہا پھر سر سید صاحب یہ قرآن کی آیت ہے، اس کی کیا طویل؟ سر سید نے تفسیر میں لکھا وہ اصل ہی چیتے جڑی اگ سی نا، اگ تو مراد نا سینیاں وچ ان کے دشمنوں کے سینوں میں جو حسد، بغض، نفرت، حسد، کینہ، حقد، ابراہیم علیہ السلام کی جو دشمنی کی آگ تھی نا، اللہ تعالیٰ وہ قریب تھا کہ ابراہیم کو نقصان پہنچاتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، ابراہیم کو بچا لیا۔ یہ معنی یا نار کونی بردا و سلاما، یہ تفسیر ہو رہی ہے۔ اچھا ہاں، کہتے سر سید والے ادھر بھی ہیں، جدھر جدھر سر سید جائے گا اس کا نام جائے گا، اس کے ماننے والے جائیں گے، معجزات کے منکرین جائیں گے، انبیاء کے دشمن جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والے جائیں گے، ہماری ماں مریم کی توہین کرنے والے جائیں گے، اور ان کے خلاف ایسی ایسی باتیں اور کتابیں لکھیں گے۔ انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ایک ایک بچہ ان کے پیچھے جائے گا۔ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ایک تو اس سے قلنا یا نارو، اللہ نے یہ نہیں کہا قلنا یا حسدو، قلنا یا حقدو، قلنا یا بغضو، یہ نہیں کہا، یا نارو اے آنکھ کونی تو ہو جا، اور پیچھے بھی کیا ہے؟ عقل ماری گئی ہے نا، عقل پرستوں کی عقل ماری ہوتی ہے، پیچھے انہوں نے لفظ کیا بولا ہے؟ حرکو ہو۔ حرہ کا یورے کو تحریک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لغت کے ماہرین بتائیں۔ تحریک کا معنی جلانا، پیچھے انہوں نے کیا؟ حرکو ہو، اور اس کو آگ میں پھینکو، جلا دو۔ سر سید کہتا ہے حرکو کا معنی کیا ہے؟ کہ سینیاں دے وچ دب دب کے انہوں جلا دیو۔ کیسی بات کرتے ہیں؟ حرکو ہو، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے ہمارے معبودوں کو قتل کیا ہے، بتوں کو توڑا ہے، حرکو ہو۔ سر سید کے ترجمے کے اسریوں بصریوں کے ترجمے کے مطابق کیا ہے؟ حرکو ہو، جو سینوں کے اندر آگ لگی ہے نا، اس آگ کو اتنا جلاؤ، اتنا جلاؤ کہ سینوں کی آگ میں جکڑ کر ابراہیم کو جلا دو۔ کیا بات کرتے ہیں؟ کوئی عقل کی بات کرو، کوئی فہم کی بات کرو، کوئی لغت کی بات کرو، کوئی عربی کی بات کرو۔ اچھا ہم صحیح بخاری سے استدلال کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے، ویسے تو قرآن سے واضح ہے، لیکن ہم نے پھکی ان کو دینی ہوتی ہے حدیث کی بھی، کیونکہ جو سر سیدی ہے وہ منکر حدیث بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کلمہ بھی ہے ہمارے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، قالہا ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار۔ قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی کیا کرتی ہے؟ تفسیر کرتی ہے۔ قرآن کی دوسری تفسیر ان علینا بیانا، قرآن مجید کو آپ پہ نازل کرنا، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا بھی ہمارا کام، اور اس کا آگے آپ کی حدیث، آپ کے قول، آپ کے فعل، آپ کی سیرت سے ہے میرے پیغمبر، اس کی تفسیر کروانا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کروائی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہینا القیا، القا یلقی، القاء کا ترجمہ ماہرین لغت اور سر سیدی مجھے بتا دے۔ ہینا القیا، جب ڈالا گیا، فن نارے، آگ میں جب ڈالا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا پڑھا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ صحیح بخاری بھی اس کی تصدیق کرتی ہے، پر ان کو کیا لگے سر صحیح بخاری سے انہوں نے قرآن مجید کے ترجمے بدل دیے۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ گلزار بن گئی، سلامتی والی ہو گئی۔ کیوں ہو گر آج بھی ابراہیم سا ایماں پیدا، تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ میں اپنی بات کو آگے چلاتے ہوئے 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام پہ دوسری آزمائش، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقہ بدر کر دیے گئے، بابل سے، عراق سے نکلے ہیں، آپ ارض مقدس چلے گئے ہیں، وہاں سے مصر آ گئے ہیں واپس۔ مصر کے اندر فرعونوں کی حکومت تھی، فرعونہ مصر تھے، اس سے ایک جبار اور بڑے ظالم فرعون سے پالا پڑا ہے۔ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، سیدہ سارہ ہماری ماں علیہ الصلاۃ والسلام وہ ان کے ساتھ موجود ہیں، اور
اس نے دیکھا ہے کہ خاتون ہے، ایک جوان ہے، خوبصورت ہے، اس نے پاس بلایا اور وہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام ان کی عزت کو پائمال کرنا چاہتا تھا۔ تو میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، جب یہ میں واقعہ پڑھتا ہوں، واللہ میں کہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام پہ جتنی بھی آزمائشیں گزری بشمول آگ میں ڈالنے کے، شاید اس سے بڑی کوئی آزمائش معاشرتی اعتبار سے نہیں تھی کہ ایک وقت رب کی توحید کے لیے اور دعوت اللہ کے لیے ابراہیم پر وہ بھی آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی گھر کی عزت بھی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ سیدہ سارہ کھڑی ہے سامنے، ابراہیم علیہ السلام پہلے جاتے ہیں، اس وہ پوچھتا ہے، بتاتے ہیں، آ جاتے ہیں، پھر وہ سیدہ سارہ کو بلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ رب کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، رب سے دعا کرتے، اللہ میں نے باپ کو چھوڑا، اپنے قوم قبیلے کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، آگ میں کودا، سب کچھ قربان کیا، اللہ تیرے لیے میں چھوڑ کے کبھی فلسطین گیا، فلسطین سے مارا مارا مصر آ گیا ہوں، اللہ تیری توحید کے لیے پھر رہا ہوں، میرا تو کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، اللہ میری بیوی کی، میری گھر کی عزت کو بچا لینا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کر دکھایا کہ جب وہ قریب ہوتا ہے عزت کو لوٹنا چاہتا ہے، سیدہ سارہ دعا پڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ سے پناہ، اللہ تعالیٰ سے شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتی ہیں، اور اس کو کوئی چیز جکڑ لیتی ہے، اس کو ایسے جیسے وہ جکڑا گیا ہو بیڑیوں کے اندر، کوئی چیز اس کو پکڑ لیتی ہے، پھر وہ کہتا ہے دعا کر، بڑی نیک بی بی لگتی ہے، وہ جب اس سے چھوٹتا ہے پھر ارادہ کرتا ہے، 3 دفعہ اس طرح ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ سمجھ جاتا ہے یہ بڑی برگزیدہ، یہ بڑی پاک باز بیوی ہے، یہ تو کوئی بیوی ہے، یہ اللہ کی بڑی پیاری ہے، یہ اللہ کی کوئی ولیہ ہے۔ وہ سیدہ ہاجر ام اسماعیل تحفے کے اندر وہ اپنی لونڈی یا بیٹی دیتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس صبر پر بھی، اس آزمائش پر بھی صبر کیا ہے۔ ایک اور آزمائش آئی ہے ابراہیم علیہ السلام پر کہ 80 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اولاد کوئی نہیں ہے، بیجن نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، صبر کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے۔ پھر جب اولاد دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے سب سے پہلے ملت ابراہیم کا پہلا تقاضا، رب کے لیے نکل کھڑا ہونا، توحید کی دعوت دینا، اور گھر میں دینا، گلی محلے میں دینا، بادشاہوں کو دینا، بت قدو میں جا کے دینا، شرک کے اڈو میں جا کے دینا۔ اور جب اس پہ آزمائشیں آئیں، آگ میں پھینکا گیا، صبر کیا، آپ کی بیوی کی عزت کو تاتار کرنے کی کوشش کی، اللہ سے مدد مانگی، اس پہ بھی دل برداشتہ نہیں ہوئے، پھر اولاد نہیں تھی، صبر کیا، جب اولاد ملی ہے، جب بیٹا فلما بلغ معه السعي، بلکہ اس سے بھی پہلے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، دودھ پیتا بچہ ہے، بڑھاپے میں ملا ہے، ایک ہی ایک پھل ہے، ایک ہی ایک گھر کا پھول ہے، ایک ہی چراغ ہے، ایک ہی شمع ہے، اور رب کہتے جاؤ ابراہیم آپ فلسطین میں رہو، اس کو سینکڑوں میل دور جا کے ہمارے حرمت والے گھر مکہ میں وہاں پہ چھوڑ کے آ جاؤ، جس کی آج بنیادیں بھی مسمار ہو چکی ہیں، جو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، آج بنیادیں بھی نظر نہیں آتی، وہاں پر بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس اپنی اولاد کا کچھ حصہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیم الصلاۃ، یہ نہیں کہا اللہ ان کی حفاظت کرنا، یا اللہ جلدی ان سے امتحان سے مجھے نکالنا، واپس کر دینا، اولاد سے دور نہیں رہ سکتا، فرمایا اے اللہ میں نے ایک حرمت والے گھر کے پاس، مسجد کے پاس اس لیے چھوڑا ہے لیقیم الصلاۃ، تاکہ نماز پابندی سے پڑھا کرے، چھوڑا ہے۔ فلما بلغ معه السعي، اگلی آزمائش آ گئی ہے، اگلا امتحان آ گیا ہے، جب وہ چلنے کے قابل، دوڑنے کے قابل ہے، کہا اے میرے بیٹے انی اری فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے ذبح کر رہا ہوں آپ کو، تو کیا کہتا ہے؟ کہا ہے میرے ابا جان افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو حکم ملا ہے، خواب میں ملا ہے، اس کو عمل کیجئے، میں صبر کروں گا۔ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، قرآن نے نقشہ کھینچا فلما اسلما وتلہ للجبین، یہ للجبین، جبین کا کیا ہے؟ جبین کسے کہتے ہیں؟ جبین کون سی ہوتی ہے جی؟ جبین بتائیں نا بھائی، جبین، ہاں یہ جبین نہیں ہے، یہ جبین اردو والی ہے، جبین سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے، یہ جو عربی کی جبین ہے نا جو قرآن مجید میں آئی ہے، کان پٹی کو کہتے ہیں، ماشاءاللہ جبین کان پٹی ہے، لوگوں نے اس کا ترجمہ جب جبین سمجھا نا پیشانی،
لوگوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے نا اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹا لیا تھا اس طرح، تو آگے بیٹے کے چہرے کو نہ دیکھوں بے صبرے نہ. پھر مولویوں نے کہانیاں پائیاں، انہوں نے کہا اکھاں دے پٹی بن لی ہیں یار ابراہیم علیہ السلام کو آپ اتنا ہی بے صبرا سمجھتے اب کہ ابراہیم علیہ السلام اتنی آزمائشوں سے نکل آئے، اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اتنے بے صبرے ہوں گے کہ آنکھوں پہ پٹی بات الٹا لٹا لیا. کہاں سے باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام فلما اسلما، جب وہ دونوں رب کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ایک پہلو پہ اپنے بیٹے کو لٹا لیا. قربانی پوری ہو گئی، ذبیحہ آ گیا ابراہیم علیہ السلام. پھر اس کے بعد تیسرا کام ملت ابراہیم کا، تیسرا کام یہ ہے کہ صرف اور صرف یہ آخری سبق ہے، 5 پوائنٹ بیان کرنے تھے، تیسرا بیان کر کے، اور یہ مغز ہے ملت ابراہیم کا، اور ہمارے اندر صرف اس بات میں فقدان ہے. ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں، ان کی سیرت بھی پڑھتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، ہر سال قربانی بھی کرتے ہیں، ان کا نام بھی لیتے ہیں، اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پر بھی رکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام توحید، یہ وہ، غیر اللہ کی مدد نہیں مانگنی. ایک بات جس پہ ہم عمل نہیں کرتے، اس وجہ سے ہمارا ملت ابراہیم کا جو منارہ تعمیر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہی جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. کس میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں، والذین معہ، اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ کس بات میں نمونہ ہے ابراہیم؟ آج اس نمونے کو فالو نہیں کر رہے. اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہ ہم تم سے بیزار ہیں، ہمارا تمہارا کوئی ناتا تعلق نہیں، ہماری تمہاری کوئی رشتہ داری تعلق دوستی کوئی ناتا نہیں، کوئی محبت نہیں تم سے، ہم تم سے بھی بیزار ہیں، اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی بیزار ہیں. اتنی بات نہیں، میں نے شروع میں بات کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہمیں طاغوتوں سے تصادم سکھاتی ہے، طاغوتوں سے اور دوسرے باطل مذاہب سے ہم آہنگی نہیں سکھاتی کہ جگہ دے بیٹھ جاؤ تسی جا کے کرسمس دا کیک کاٹاؤ، وہ آ کے عید میلاد النبی دے جلوس ہی شامل ہو جاؤ. نہیں، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہتی ہے انا براء منکم، ہم تم سے بیزار، بڑی نفرت کا رشتہ ہے، بغض کا رشتہ ہے. وکفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے تمہارے درمیان صرف ایک ہی رشتہ ہے، عداوت کا، بغض کا، نفرت کا، دشمنی کا. کب تک بغض رکھیں گے ہم تم سے؟ مشرکوں سے، ملحدوں سے، زندیقوں سے، رب کے منکروں سے، آخرت کے منکروں سے، ختم نبوت کے منکروں سے ہم تب تک بغض رکھیں گے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم ایک اللہ کی عبادت پہ اکٹھے نہیں ہو جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اللہ کے لیے جو محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے دیے دے، اللہ کے لیے ہاتھ روک لے، اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اگر تمہارے باوجداد، تمہارے بیٹے اولاد، بھائی بہن، کنبے قبیلے، رشتہ دار، بیویاں، بیویوں کے لیے خاوند، تمہارے گھر، تجارت، مال، یہ ساری چیزیں اگر تجھے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں کوشش اور جہاد کرنے سے یہ دنیاوی چیزیں زیادہ محبوب ہو گئی ہیں، یہ رشتے ناتے، یہ تعلق تمہیں رب سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں، تو پھر رب کے امر کا، اس کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ ظالموں، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے. میرے بھائیوں، ہماری آج کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ
ہماری محبت اور نفرت کے معیار بدل گئے ہیں۔ ہم محبت کرتے ہیں برادری کی بنیاد پر، ہم محبت کرتے ہیں قوم، قبیلے، زبان کے اعتبار سے، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں ذاتی دنیاوی مفاد کی بنیاد پر، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کاروباری بنیاد پر، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اپنی نسل کے اعتبار سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں ملت بتاتی ہے کہ ہم نے محبت بھی کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، ہم نے صرف اور صرف اس سے دوستی، تعلق اور محبت قائم کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہو، اور ہم نے اس شخص سے نفرت کرنی ہے جو شرک کرتا ہو، بدعت کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہو، خاتم النبیین، ختم نبوت کا منکر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے والا ہو۔ ہر اس شخص سے ہماری برات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اور ہر اس شخص سے ہماری محبت ہے، چاہے اس کا رنگ کوئی ہو، قوم کوئی ہو، قبیلہ کوئی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، کوئی بھی ہو۔ ہم بلال حبشی کو اپنا سید کہتے ہیں، اپنا سردار کہتے ہیں، اپنے سر کا تاج کہتے ہیں۔ کیوں؟ بلال میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور آپ کا فرما بردار بن گیا تھا، اور ابو لہب پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، وہ بنو ہاشم میں سے تھا، قریش میں سے تھا، سردار تھا، گورے چٹے سرخ رنگ کا تھا، اس سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ میرے محمد الرسول اللہ اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا تھا۔ آئیے آج ہم بت شکنی سے شروع ہوئے اور آج پھر بت فروشی کرنے لگے۔ رنجیت سنگھ کا وہاں پہ لاہور کے اندر میوزیم میں لگایا گیا ہے، اس کا مجسمہ لگایا گیا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے عیاں شورش تاتار کے فلسفے سے، ہے عیاں شورش تاتار کے فلسفے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یعنی اس وقت تاتاری اسلام کو مٹانے کے لیے آئے، اور ان بت پرستوں کو، اسلام کو مٹانے والوں میں سے اللہ نے مسلمان کر کے 500 سال تک، 400 سال تک اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کی، کام لیا ان سے۔ تاتار کے فتنے سے اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں میں سے کعبے کے پاس وہاں پیدا کر دیے۔ میں نے وہ مجسمے کو دیکھ کر نا شعر میں تضمین کیا علامہ اقبال کے، ہے عیاں آج دانش لبرل کے فلسفے سے، پاسباں مل گئے صنم کدے کو، ہے عیاں آج۔ اقبال نے تو کہا نا تاتاری بت پرست مسلمان ہو کے کعبے کے پاسباں بن گئے، بت پرستی چھوڑ دی، بت کدے سے کعبے کے پاسباں مل گئے۔ ہم کعبے کے پاسباں تھے، ہم بت شکن تھے، ہم لاہور کے میوزیم میں یا لاہور کے اندر مجسمہ لگا کے ایک سکھ کا، رنجیت سنگھ کا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اقبال کے شعر کے بارے میں کہا کہ اقبالیات حاضرہ آج یوں ہونا چاہیے، عیاں ہے آج شورش لبرل کے فلسفے سے، عیاں ہے آج شورش لبرل کے فلسفے سے، پاسباں مل گئے صنم کدے کو بت شکن خانے سے۔ اور آخر میں اقبال کی فکر بڑی فکر ہے یار، اقبال نے بڑا کام کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے بارے میں اقبال نا شرم دلاتا ہے، مسلمانوں کو شرم دلاتا ہے، کہتا ہے جو بت شکن تھے وہ اٹھ گئے، باقی جو بچے بت گر ہیں۔ جو بت شکنی کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام، محمود غزنوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم، جو بت توڑنے والے تھے، جو بت شکن تھے، اٹھ گئے، باقی جو بچے بت گر ہیں، یہ تو بتوں کو بنانے والے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں اور بت فروشی کرتے ہیں۔ جو بت شکن تھے وہ اٹھ گئے، باقی جو بچے بت گر ہیں۔ تھا پدر براہیم، ہمارے باپ کون تھے ملت کے؟ ابراہیم۔ تھا پدر براہیم، تو پسر آزر ہیں، یعنی ہماری ملت کے جد امجد سیدنا ابراہیم تو بت شکن تھے، اور ان کا باپ آزر جو تھا وہ بت فروش تھا۔ وہاں باپ بت فروش تھا، بیٹا بت شکن تھا۔ یہاں کیا ہوا کہ ملت ابراہیم کے باپ
اس ملت کے جد امجد سیدنا ابراہیم تو بت شکن تھے، جو بعد میں آنے والے جانشین ناخلف ہیں وہ بتوں کو لگا کے، مجسموں کو لگا کے بت فروش بن گئے ہیں۔ میرے بھائیو، 3 سبق ہیں: دعوت اللہ، آزمائشوں پہ صبر کرنا، اور تیسری بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام دوستی اور دشمنی کا معیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو رکھنا۔ یہ ملت ابراہیم میں سے ہمیں چند باتیں سمجھ آتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جو بات میں نے قرآن و حدیث کے مطابق کہی وہ اللہ کی توفیق سے ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو جو بات میری کم علمی کی وجہ سے، کم مائگی کی وجہ سے، سبقت لسانی کی وجہ سے اگر میں قرآن و سنت کے خلاف کہہ گیا ہوں، یا ایسی بات جو ہو تو ٹھیک لیکن آپ کی طبع نازک پہ گراں گزری ہو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے میں اس کا استغفار کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔